ناظرین کرام، کسی بھی قوم کی نشو و نما اور تعمیر و ترقی کے لیے عدل و انصاف ایک بنیادی ضرورت ہے، جس سے مظلوم کی نصرت اور ظالموں کے خلاف جھگڑوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور حقوق کو ان کے مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ معاشرے کے ہر فرد کی جان و مال، عزت و حرمت اور مال و اولاد کی حفاظت کی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں قیام عدل کو ایک انتہائی اونچا مقام حاصل ہے اور اسے انبیاء کی سنت بھی بتایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار معاملات کے فیصلے فرمائے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عدل و انصاف کی روشن مثالیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عدالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایسے فیصلے سنائیں گے جنہیں سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، عہد نبوی میں ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے منافق کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی پیشکش کی۔ یہودی کو یقین تھا کہ یہ شخص مسلمان ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لے گا، مگر یہودی کی سوچ کے برعکس اس منافق نے فیصلے کے لیے یہودی سردار کعب بن اشرف کے پاس جانے کا انتخاب کیا، جسے قرآن مجید فرقان حمید میں طاغوت کا نام دیا گیا۔ مگر یہودی کے اصرار پر یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ سن کر جو فیصلہ فرمایا وہ یہودی کے حق میں تھا اور اس منافق کے خلاف تھا۔ منافق پہلے اس فیصلے سے راضی نہ ہوا۔ وہ یہودی سے کہنے لگا کہ اس کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور یہودی نے پورے معاملے سے آگاہ کر دیا کہ پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروا چکے ہیں، مگر اس شخص نے عدالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا اس کی خواہش پر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں؟ اس منافق کا ہاں میں جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے، گھر سے تلوار دی اور باہر آ کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ اس پر منافقین اور مقتول منافق کے عزیز و اقارب نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور خدمت نبوی میں آ کر قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکمل تفصیل سنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ اس نے آپ کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ یہ عمر فاروق ہیں، انہوں نے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ اے عمر، تم فاروق ہو۔ ناظرین، شوال 4 ہجری میں قبیلہ ارینا کے 8 آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام لائے۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی اور وہ بیمار پڑ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صحت یابی کی غرض سے انہیں مدینہ منورہ کے نواحی علاقے قباء کی چراگاہ کی طرف بھیج دیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ مبارک چرتے تھے۔ وہ لوگ وہیں رہے یہاں تک کہ تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی نیت اچانک خراب ہو گئی اور انہوں نے ایک دن سرکاری چرواہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام یسار کو پکڑا اور اس کی آنکھ میں گرم سلائی پھیر کر بے رحم طریقے سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیوں کو ہانک کر لے گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بڑا عجیب و غریب تھا، کیونکہ بیک وقت قتل اور بے رحمانہ سلوک کے جرائم کا ارتکاب کیا گیا تھا۔ یہ جرم مدینہ منورہ کے نواح میں کیا گیا تھا، جہاں امن و انتظام کرنے کی ذمہ داری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کارروائی کی اور ان کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے پہلے فوری طور پر 20 سواروں کے ساتھ حضرت قرظ بن جابر فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعاقب میں بھیج کر انہیں گرفتار کروایا
اور اس کے بعد قصاص عادل کا حکم دیا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں عدل و انصاف کی روح سے ان مجرموں کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں اور پھر وہیں پر سولی پر لٹکا دیا گیا تاکہ یہ دوسروں کے لیے نشان عبرت ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی دونوں صاحبزادیوں کو لے کر جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں بچیاں سعد بن ربیع کی ہیں۔ ان بچیوں کے باپ احد کی لڑائی میں آپ کے ساتھ تھے اور وہیں شہید ہوئے۔ ان کے چچاؤں نے ان کا مال لے لیا اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اب مال نہ ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی نکاح نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ چنانچہ پھر میراث کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کے چچاؤں کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ لڑکیوں کو 2/3 مال دو اور 8واں حصہ لڑکیوں کی ماں کو دے دو، اور باقی جس قدر بچ جائے وہ تمہارا ہے۔ ناظرین گرامی، صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچل ڈالا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک لونڈی زیور پہنے ہوئے شہر سے نکلی تو ایک یہودی نے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس لڑکی کو لایا گیا تو ابھی اس میں تھوڑی جان باقی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں فلاں شخص نے مارا ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر پوچھا گیا تو اس نے اشارے کے ساتھ کہا کہ ہاں، اسی نے مارا ہے۔ پس یہودی کو پیش کیا گیا اور اس کی تفتیش کی گئی، یہاں تک کہ اس نے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد پہاڑ اور جوانیہ کے ارد گرد بکریاں چرایا کرتی تھی۔ اتفاق سے ایک دن میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ بھیڑیا ایک بکری لے کر بھاگ چکا ہے۔ چونکہ میں ایک انسان ہوں اور آدم کی اولاد ہونے کے ناطے غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، لہذا میں نے غصے میں آ کر اپنی اس لونڈی کو ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ پھر جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا تو آپ کے انداز سے مجھے محسوس ہوا کہ میں نے بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ میں نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ میں اپنی لونڈی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آسمان میں۔ پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاویہ بن حکم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمانے لگے کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں 2 آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیں۔ دوسرا شخص جو پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوشیار تھا، اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ سنائیں اور مجھے معاملے کی نوعیت کی وضاحت کرنے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم اپنی بات بیان کرو۔ وہ کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرا بیٹا اس آدمی کے گھر میں محنت مزدوری کیا کرتا تھا اور اس کے گھر میں اس کی آمد و رفت تھی۔ چنانچہ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ میں نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی جانب سے 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر اسے راضی کر لیا۔ پھر میں نے اس سلسلے میں اہل علم سے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے مجھے شرعی سزا بتائی کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے گا، جبکہ اس کی بیوی کو سنسار کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ لونڈی اور بکریاں تم واپس لے جاؤ
اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگا کر سال بھر کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، اور اے انیس اس آدمی کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لیتی ہے تو اسے سنسار کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پوچھا تو اس عورت نے اعتراف کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اسے سنسار کر دیا گیا۔ ناظرین، ابو عمر بن سیفی کی لونڈی جس کا نام سارہ تھا، وہ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ میں برگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی تیاری کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ سائرہ، کیا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو مسلمان بن کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا کہ آپ لوگ اہل و عیال، خاندان اور غلاموں والے تھے۔ چونکہ مجھے شدید حاجت لاحق ہوئی ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں تاکہ مجھے کچھ عطیہ مل جائے اور زیب تن کرنے کے لیے کپڑوں کا بندوبست ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا اہل مکہ کے نوجوان تیرے درد کا مداوا نہیں بن سکے؟ چونکہ یہ لونڈی مغنیہ یعنی گانے والی تھی، اس لیے آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس نے عرض کی کہ جنگ بدر کے بعد مجھے گھاس نہیں ڈالی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس لونڈی کے لیے عطیات دینے پر ابھارا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسے عطیات سے نوازا اور اس کے لیے کپڑے بھی مہیا کیے۔ اس کے بعد حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لونڈی کے پاس آئے، اور یہ حاتب بن ابی بلتع بھی ان قلیل حضرات میں سے ایک تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی نقل و حرکت کا علم ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس لونڈی سارہ کو اہل مکہ کے لیے ایک رازدارانہ خط دیا، اور اس خط کو منزل تک پہنچانے کے لیے 10 دینار اور کچھ چادریں پیش کی۔ چنانچہ سائرہ نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش قبول کر لی اور ان کا خط لے لیا، جس کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا کہ حاتب بن ابی بلتع کی جانب سے باشندگان مکہ کے نام عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، اسی لیے از راہ ہمدردی میں نے تمہارے پاس یہ رازدارانہ خط بھیجنے کی جرت کی تاکہ تم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ سائرہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئی۔ شاید وہ اہل قریش سے حاتب بن ابی بلتع کی جانب سے پیش کردہ رقم سے کچھ زیادہ ہی امید لگائے بیٹھی تھی۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاتب بن ابی بلتع کے راز سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس قائم کی اور یوں مخاطب ہوئے کہ سب سے پہلے حاتب کی طرف سے اہل مکہ کو خط کیا، خط حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر حاتب کے لیے سزا تجویز ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کا راز فاش کرنے کا جرم کیا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عمار بن جاسر، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہما کو سارہ کے پیچھے روانہ کر دیا۔ یہ تمام لوگ بہترین شاہ سوار تھے۔ رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ جب تم مدینہ منورہ سے باہر روضہ خاک کے مقام کو پہنچو گے تو وہاں تمہیں ہودج میں سوار ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاتب بن ابی بلتع کا خط لکھا ہوگا۔ اس سے خط حاصل کر کے اس کا راستہ چھوڑ دینا۔ اگر وہ عورت خط تمہارے حوالے کرنے سے انکار کر دے تو اس کی گردن مار دینا۔ عربی شاہ سواروں کا یہ قافلہ گھوڑوں کو ایڑ لگاتا ہوا کوہ دشت عبور کرتا ہوا اس عورت سے اسی جگہ جا ملا جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ خط کہاں رکھا ہے؟ عورت نے اللہ کی قسم کھا کر انہیں بتایا کہ میرے پاس کسی قسم کا خط موجود نہیں ہے۔ شاہ سواروں نے اس کے سامان کی تلاشی دی لیکن خط نہ ملا، پھر واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، حضور نے جو ہمیں خبر دی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہمیں اسے جھٹلانا چاہیے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے اپنی تلوار کھینچی اور اس عورت سے کہا کہ چل خط نکال، ورنہ اللہ کی قسم میں تجھے ننگا کر کے چھوڑوں گا اور تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب لونڈی نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ آپ مجھ سے دور ہی رہیں، میں خط دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ لونڈی نے اپنے کپڑے کی تہہ سے خط نکال کر شاہ سواروں کے حوالے کر دیا۔ ان شاہ سواروں نے اسے چھوڑ کر مدینہ منورہ کی راہ لے لی۔ یہ لوگ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ نے حاتب بن ابی بلتاع کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تجھے خط کا قصہ معلوم ہے؟ حاتب نے جواب دیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے اس جرم کے ارتکاب پر کس بات نے آمادہ کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو ترک کرنے کا میرا ارادہ میرے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا، اور نہ مشرکین سے جدائی کے بعد ان کی محبت میرے قلب و جگر میں کوئی اپنا مقام بنا سکی ہے۔ تاہم میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کا کوئی نہ کوئی آدمی مکہ میں موجود ہے جو ان کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن میں ان کے درمیان اجنبی ہوں، جبکہ میرے خاندان والے انہیں مشرکین کے درمیان ہیں۔ اسی لیے مجھے اپنے اہل خانہ کے بارے میں خوف لاحق ہوا، چنانچہ میں نے قریش کو یہ مدد چاہی تاکہ وہ میرے خاندان کی حفاظت کر سکیں، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ضرور مسلط کرے گا اور میرا یہ خط ان کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق فرمائی اور انہیں معذور قرار دے دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا۔ وہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، آپ میری رات چھوڑ دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تجھے کیا خبر نہیں کہ اللہ رب العزت نے بدری صحابہ کی طرف چھانک کر فرمایا ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی غداری کے سبب ان کا محاصرہ کیا تو آپ نے یہودیوں کے قلعے میں حضرت ابو لبابہ رافع بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہودیوں سے مذاکرات کریں۔ شاید یہودی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تسلیم کرنے کی حامی بھر کے قلعے سے نیچے اتر آئیں۔ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس گئے تو ان کے بچے، بوڑھے اور عورتیں رو رہی تھیں۔ یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قتل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ قلعے سے نکلے ہی تھے کہ انہیں ہوش آیا کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز افشا ہو گیا ہے، اور یوں ان سے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں خیانت سرزد ہو گئی۔ چنانچہ وہ فوراً مسجد نبوی میں آ گئے اور خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، میں خود کو کبھی نہیں کھولوں گا اور نہ کھانے پینے کا مزہ چکھوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دنوں تک کچھ کھائے پیے بغیر ستون سے بندھے رہے۔ اس دوران آپ کی صاحبزادی آ کر مسجد کے ستون سے آپ کو نماز اور باقی حاجات کے لیے کھول دیا کرتی تھی۔ جب آپ بھوک پیاس کی تاب نہ لا سکے تو غش کھا کر گر پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ لوگوں نے جب توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں خود کو زنجیروں سے اس وقت تک آزاد نہیں کر سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مجھے نہ کھولیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کی زنجیر کھولی۔ ایاز بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک جاسوس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ جاسوس مسلمانوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر کھانا وغیرہ کھا کر چپکے سے کھسک گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے تلاش کر کے قتل کر ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی لوگ جاسوس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ میرے والد سلمہ نے دوڑ کر سب سے پہلے اس جاسوس کی اونٹنی کی لگام جا پکڑی اور اسے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں کوئی ادنی آدمی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو العاص کی رہائش کا اچھی طرح بندوبست کرو، مگر وہ تمہارے قریب نہ آنے پائے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، وہ کافر ہے اور تم مسلمان۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ابو العاص اپنا مال طلب کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کو اکٹھا کیا جنہوں نے ابو العاص اور اس کے ساتھیوں کا مال لیا تھا۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، جیسا کہ تم لوگ خوب اچھی طرح سے جانتے ہو، یہ آدمی ابو العاص ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے۔ تم لوگوں نے اس کا مال چھینا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور غنیمت عطا فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس کے اوپر احسان کرو اور اس کا مال واپس کر دو، یہ میری ایک تجویز ہے۔ اگر تم اس بات سے انکار کرتے ہو تو اس مال کے زیادہ حقدار تم ہی لوگ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم آپ کو دل و جان سے مانتے ہوئے اس مال کو واپس کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو العاص کو سارا مال واپس کر دیا۔ ابو العاص یہ مال لے کر مکہ مکرمہ واپس ہوئے اور جس قریشی سے مال لیا ہوا تھا اسے واپس کر دیا۔ قریش نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، بلا شبہ ہم نے آپ کو وفادار اور شریف پایا ہے۔ پھر ابو العاص کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مجھے اسلام قبول کرنے سے کوئی چیز مانی نہیں تھی، صرف ایک ہی خدشہ تھا کہ کہیں تم اس بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہارا مال ہڑپ لیا ہے۔ پھر وہ مدینہ منورہ واپس لوٹ کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح اول پر ہی اپنی صاحبزادی کو ان کے پاس لوٹا دیا۔ متعدد سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جنگ بدر میں جن 70 قیدیوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں ابو عزا عمر بن عبداللہ بھی تھا جو کہ شاعر تھا، ایک محتاج شخص تھا اور کئی بچوں کا باپ بھی تھا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے حالات آپ سے پوشیدہ نہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں ایک محتاج اور کثیر العیال آدمی ہوں، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ مجھ پر احسان کریں اور مجھے رہا فرما دیں۔ میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اس لیے نکلا تھا کہ مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ مال حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عاجزی اور محتاجی کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے معافی کا پروانہ جاری کر دیا اور اس سے یہ بھی عہد لیا کہ وہ دوبارہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے نہیں نکلے گا، مگر اس نے بدعہدی کی اور جنگ احد میں بھی مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ اس جنگ میں اس نے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف خوب ابھارا اور اشعار بھی کہے۔ اتفاق سے جنگ احد میں بھی مسلمانوں کے ہتھے جڑ گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مشرک غزوہ احد میں گرفتار نہ ہوا۔ جب اس بدبخت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس مرتبہ بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھ پر احسان فرمائیں اور مجھے چھوڑ دیں، مگر اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہ مانی اور فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کہ کہیں تم مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنے دائیں بائیں دیکھ کر بطور فخریہ یہ نہ کہو کہ میں نے محمد کو 2 مرتبہ نعوذ باللہ دھوکہ دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابی بن خلف نے مکہ مکرمہ میں یہ قسم کھا رکھی تھی کہ نعوذ باللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازماً شہید کرے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی قسم کے بارے میں علم ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں ہی اسے قتل کروں گا۔ چنانچہ غزوہ احد کے دن ابی بن خلف سر سے پاؤں تک لوہے کا لباس پہن کر میدان میں اترا اور کہنے لگا آج اگر میں بچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ نہیں بچ سکیں گے۔ پھر اس نے اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقابلہ کرتے رہے، مگر ان کے جسم پر اتنے زخم لگ چکے تھے کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن خلف کے خود اور زرہ کے درمیان ہنسلی دیکھی
اور اس میں نیزہ گھونپ دیا۔ ابی بن خلف اپنے گھوڑے سے نیچے زمین پر گر پڑا۔ نیزے کی ضرب سے اس کی ہنسلی کو معمولی خراش آئی، یہاں تک کہ خون بھی نہ نکلا۔ پھر اس کے ساتھی اس کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ بیل کی طرح زور زور سے ٹکرے مار رہا تھا اور اس کے ساتھیوں نے کہا، کس خوف سے تم اس طرح ٹکرا رہے ہو؟ یہ تو معمولی سی ایک خراش ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ تکلیف اہل ظلم جار کو پہنچے جس میں ابھی دوچار ہوں تو وہ تمام کے تمام موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ سیرت کی بعض کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ابی بن خلف کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ تم اس قدر زیادہ واویلا کیوں کر رہے ہو جبکہ تمہیں تو معمولی سے زخم پہنچا ہے، تو اس نے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں کو یاد نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قتل کرنے کی بات کہی تھی؟ اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ پھر وہ اللہ کا دشمن جنگ سے واپسی پر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ میں جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ کا یہ دشمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ لکھ دیا تھا کہ وہ مرتد تائیدار کائنات کے ہاتھوں ہی قتل ہوگا۔ ناظرین، حضرت نعیم بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمہ کذاب نے اپنے 2 قاصدوں کو خط دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط سنا تو دونوں قاصدوں سے پوچھا کہ مسلمہ کے بارے میں تم دونوں کیا کہتے ہو؟ وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو مسلمہ کہتا ہے ہم وہ تسلیم کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ ان کی باتیں سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر یہ بات آڑے نہ آتی کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں ضرور تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ ناظرین کرام، حدیبیہ کے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادائیگی عمرہ کے لیے اپنے اصحاب کرام کے ساتھ تشریف لے گئے تو مشرکین نے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ قریش مکہ نے اپنے قاصدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ وہ آپ کو اس سال عمرہ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس چلے جانے پر راضی کریں۔ مسلمان قاصد بھی قریش کے پاس گئے تاکہ دونوں طرف سے مفاہمت اور مصالحت ہو جائے اور اس طرح جنگ کی جو آگ بھڑکنے کے لیے تیار ہے بجھ جائے۔ قریش نے جن لوگوں کو اپنا قاصد بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا تھا ان میں ایک ابو رافع بھی تھے۔ جب وہ قریش کا پیغام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا تو ان کے دل میں ایمان جاگزی ہو گیا۔ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اب وہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں ہی کے ساتھ رہ جائیں گے، مکہ مکرمہ واپس نہ جائیں گے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ابو رافع کو مکہ مکرمہ واپس جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے ساتھ قریش مکہ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ میں جب بارگاہ رسالت میں پہنچا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی محبت سما گئی، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے قسم ہے میں اپنے ان قریش والے ساتھیوں کے پاس واپس ہرگز نہ جاؤں گا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عہد و پیمان نہیں توڑتا اور نہ ہی کاذبوں کو روکے رکھتا ہوں، بلکہ تم واپس جاؤ۔ اگر تمہارے دل میں اسلام کی محبت ہو جیسا کہ اس وقت ہے تو مکہ سے واپس آ جانا۔ چنانچہ میں واپس چلا گیا اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمانوں کے پاس آ گیا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا، آپ کو اچھی طرح سے یاد تھی، مگر اس کے باوجود ارشاد ہوا کہ اے عثمان آؤ اور اپنی یہ کنجی لے لو، آج کا دن وفاداری اور احسان کا دن ہے۔ ناظرین، فتح مکہ کے موقع پر کچھ خواتین بھی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے خاوند اس نعمت سے فی الحال محروم تھے۔ انہی خواتین اسلام میں ایک نام ولید بن مغیرہ کی صاحبزادی کا بھی آتا ہے جو صفوان بن امیہ کی زوجیت میں تھی۔ انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا جبکہ ان کے شوہر صفوان بن امیہ مکہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چچا زاد وہاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو صفوان بن امیہ کے لیے امان کا پروانہ جاری فرما کر انہیں بلانے کے لیے بھیجا۔ وہاب نے نشانی کے طور پر کوئی چیز مانگی تاکہ صفوان کو تسلی ہو جائے۔ صفوان اپنے دور کے بڑے مشہور اور نامور لوگوں میں سے تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی اور وہ خاصا اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک بطور نشانی وہاب کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو اسے اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لے تو بہت بہتر، ورنہ اسے 2 ماہ کی مہلت دے دینا کہ وہ اس دوران خوب غور و فکر کر لے اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ دوسری طرف جب وہاب وہاں پہنچے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر دکھا کر دعوت اسلام دی تو وہ مطیع و فرمانبردار ہو کر مکہ مکرمہ کی جانب چل دیا۔ جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو سواری پر سے چادر دکھائی اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاب بن عمیر آپ کی چادر بطور نشانی لے کر میرے پاس آیا تھا کہ آپ نے مجھے امان دی ہے اور آپ نے میرا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ اگر میں اسلام لے آؤں تو بہتر، ورنہ 2 ماہ کے لیے مجھے فیصلہ کرنے کی آزادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو وہاب نیچے اترو۔ صفوان بن امیہ نے عرض کی کہ نہیں، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک نیچے نہیں اتروں گا جب تک آپ میرے سلسلے میں وضاحت نہ فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 ماہ کیا بلکہ تیرے لیے 4 ماہ کے لیے اجازت ہے۔ ناظرین، اسی دوران غزوہ حنین کا معرکہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہتھیاروں کی ضرورت تھی تو آپ نے ایک شخص کو صفوان بن امیہ کے پاس ہتھیار اور آلات ضرب و حرب مانگنے کے لیے بھیجا۔ صفوان نے کہا یہ ہتھیار آپ مجھ سے رعایتاً لے رہے ہیں یا زبردستی چھین رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، ہم تو رعایتاً لے رہے ہیں۔ غرض صفوان بن امیہ نے جو کچھ بھی سامان حرب ان کے پاس موجود تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ حنین میں فتح و نصرت سے نوازا۔ قبیلہ حوازن کو شکست فاش ہوئی اور بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ جنگ کے بعد صفوان کی امانت واپس کرنے کے لیے زریں اکٹھی کی گئیں۔ معلوم ہوا کہ چند زریں غائب ہیں جو دوران جنگ یا تو ٹوٹ گئیں یا گم ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے فرمایا کہ تمہاری کچھ زریں گم ہو گئی ہیں، کیا ہم ان کا معاوضہ ادا کر دیں؟ صفوان بن امیہ نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول، مجھے ان کا معاوضہ نہیں چاہیے، کیونکہ آج میرے دل میں آپ کے بارے میں وہ محبت موجود ہے جو اس دن نہیں تھی۔ پھر انہوں نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اسی طرح قبیلہ انصار کا ایک آدمی تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک زرہ چوری کر لی اور اسے آٹے کی تھیلی میں چھپا کر لے چلا، مگر اتفاق سے اس کی تھیلی میں سوراخ ہو گیا اور اس سے تھوڑا تھوڑا آٹا گرنے لگا۔ جس گھر سے اس نے چوری کی تھی وہاں سے اس کے گھر تک آٹا گرنے کی وجہ سے نشانات ظاہر تھے۔ اب لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ اسی آدمی نے زرہ کی چوری کی ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان چہ مگوئیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ابو طامہ ہی نے زرہ چرائی ہے، جبکہ بعض لوگ اس بات کی تردید کرتے تھے اور وہ ابو طامہ کو بری قرار دے رہے تھے۔ اسی دوران ابو طامہ ایک یہودی کے گھر گیا اور اس نے یہودی کے پاس وہ زرہ بطور امانت رکھ دی۔ پھر اپنے گھر آیا اور خاندان والوں سے کہنے لگا کہ جب لوگوں نے میرے اوپر یہ الزام تراشی کی کہ میں نے ہی زرہ چوری کی ہے تو میں نے اس سلسلے میں تفتیشی کارروائی کی کہ آخر چور کون ہے۔ میں نے جگہ جگہ اس کا پتہ لگایا مگر چور کا پتہ نہ چل سکا۔ آخر بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ در حقیقت وہ زرہ فلاں یہودی کے پاس ہے، لہٰذا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسی نے وہ زرہ چوری کی ہے۔ خاندان والے ابو طامہ کی یہ باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے گزارش کی کہ آپ لوگوں کے روبرو ابو طامہ کی برات کا اعلان فرما دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں غور سے سنی اور سچ مچ ابو طامہ کی برات کا اعلان کرنے کا ارادہ فرما لیا، مگر اس اعلان برات سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ حقیقی چور وہ یہودی نہیں بلکہ یہ انصاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خائن شخص کی سفارش کے ارادے سے منع فرما دیا
اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کا حکم فرمایا۔ ناظرین، ایک مسلمان عورت بازار میں ایک سونار کے پاس کسی کام کی غرض سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک یہودی پیچھے سے آیا اور اس نے اس کا دامن چپکے سے اٹھا کر اس کی پشت کی جانب سے باندھ دیا۔ جب وہ مسلمان عورت واپس جانے کے لیے اٹھی تو اس کا ستر کھل گیا۔ عورت سخت شرمندہ ہوئی اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سب ہنسنے لگے۔ اس عورت نے یہودی کی اس حرکت پر فریاد کی۔ اتفاق سے قریب ہی ایک مسلمان کھڑا تھا۔ اس کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے تلوار کھینچ کر اس یہودی سنار کو جس نے یہ بری حرکت کی تھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی دوران وہاں پر اور یہودی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ جب اس واقعے کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے قوم یہود کو بلا کر نصیحت فرمائی کہ تم لوگ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو کہ کہیں تمہیں بھی وہ کچھ نہ پہنچے جو قریش کو پہنچا ہے۔ اس پر وہ سب یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی نامناسب اور غلط قسم کی بکواس کرنا شروع ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ اس طرح سے باز نہیں آئیں گے، چنانچہ آپ نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ان یہودیوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ آپ نے اپنے فیصلے سے صحابہ کرام کو بھی آگاہ فرما دیا۔ پھر ایک معتبر صحابی کو مدینہ منورہ کا خلیفہ بنایا اور سفید جھنڈا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دیا اور پھر یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ 15 دن تک ان کا زبردست محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے بعد یہودیوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب و ہیبت ڈال دی اور وہ اپنے جہاں یہ مبارک پتھر نصب کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور اس طرح ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور ہر قبیلے کی خواہش بھی پوری ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ ناظرین گرامی، حدیبیہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک بستی کا نام ہے۔ پہل یہاں ایک کنواں ہوا کرتا تھا جسے حدیبیہ کہا جاتا تھا۔ بعد میں اسی کنویں کی وجہ سے اس علاقے کا نام بھی حدیبیہ معروف ہو گیا۔ اس کا اکثر حصہ حدود حرم میں ہے اور بعض حصہ حدود حرم سے باہر ہے۔ 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد کسی نے سر کے بال منڈوائے اور کسی نے کتروائے۔ آپ نے یہ مبارک خواب صحابہ کرام کو سنایا، سب نہایت خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ اسی سال یکم ذیقعدہ بروز پیر مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ معظمہ کی طرف نکلے۔ صحیح روایات کی بنیاد پر آپ کے ہمراہ جماعت صحابہ کرام کی تعداد بروایت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 جبکہ بروایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1500 ہے۔ مکہ میں ذوالخلیفہ پہنچ کر آپ سب نے احرام باندھا۔ اس مبارک قافلے کے پاس اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور بھی موجود تھے جنہیں ایک خاص علامت لگا کر ساتھ لایا جاتا تھا۔ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی خبر معلوم کرنے کے لیے روانہ فرمایا گیا۔ مسلمانوں کا ارادہ چونکہ صرف عمرہ کا تھا، جنگ کا نہیں، اس لیے اسلحہ وغیرہ ساتھ نہیں تھا۔ صرف اتنے ہی ہتھیار ساتھ تھے جو عام سفر میں جان و مال کی حفاظت کے لیے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ غدیر اشتات پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع موصول ہوئی کہ قریش مکہ نے آپ کی اطلاع ملتے ہی ایک بڑا لشکر جمع کیا ہے اور جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے 200 سواروں کے ساتھ لے کر مقام غمیم میں پہنچ گئے، لہٰذا اس راستے سے ہٹ کر دائیں جانب کا راستہ اختیار کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر قریش مکہ مجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس میں وہ شاعر اللہ یعنی اللہ کی طرف حرمت والی چیزوں کی تعظیم ہوگی تو میں اسے ضرور منظور کر لوں گا۔ پھر آپ نے اونٹنی کو اٹھایا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید آگے بڑھے اور حدیبیہ کے آخری کنارے پر ایک ندی کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ شدید گرمی کا موسم تھا، پیاس کی شدت اور پانی کی قلت تھی۔
ندی اور کنووں میں پانی کی مقدار کم تھی، جو تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا اور فرمایا کہ اسے پانی والی جگہ پر گاڑ دو۔ اس کے بعد وہاں سے پانی جوش مارنے لگا، جیسے چشمہ ابل پڑتا ہے۔ پورا لشکر اس سے سیراب ہوا اور ان کی واپسی تک اسی حال میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹ پر سوار کر کے قریش مکہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، جنگ و قتال کے لیے نہیں۔ قریش مکہ نے آپ کے قاصد کے اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور قاصد کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑ کر باج بچاؤ کروا دیا۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حدیبیہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ فرما دیا۔ اس خبر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور میدان حدیبیہ میں موجود ایک ببول یعنی کیکر کے درخت کے نیچے تشریف لے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ مکہ والے الجھن کا شکار ہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا کہ وہ اہل قریش کو صحیح صورتحال بتائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل قریش نے مکہ میں ہی روک لیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے لوٹ کر واپس نہ آئے تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی اور یہ خبر پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے موت کی بیعت لی۔ سب سے پہلے ابو سنان ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان سے راضی ہو جائے جب وہ ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ پختہ عزم تھا، وہ بھی اللہ کے علم میں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت، سکون و اطمینان کی سب سے اعلیٰ کیفیت نازل فرمائی اور ان کو بطور انعام ایک قریبی فتح یعنی فتح خیبر عطا فرمائی۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ شہادت عثمان والی خبر سچی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار کے کچھ لوگوں کو قید کر لو۔ مسلمانوں نے کفار کے چند لوگوں کو قید کر لیا۔ تب کافروں نے مجبور ہو کر حضرت عثمان اور ان کے ہمراہ صحابہ کرام کو رہا کیا اور اس کے بدلے میں اپنے لوگوں کو رہا کروایا۔ اہل قریش نے جب مسلمانوں کا یہ عزم دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ مصالحت اگر مسلمانوں سے کر لی جائے تو اسی میں بہتری ہے۔ آخر قریش یہ صورتحال دیکھ کر صلح پر آمادہ ہوگی اور سہل بن عمرو کو صلح کے لیے بھیجا، اور کچھ شرائط کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ واپسی کے لیے صحابہ کرام کو جانور ذبح کرنے، حلق کروانے اور احرام اتارنے کا حکم دیا تو ان کے لیے یہ کام کسی سنگ گراں کو ہٹانے کے مترادف تھا۔ بیت اللہ دیکھنے کی جستجو لے کر آنے والے عاشقان الہی پر بغیر عمرہ کے جانا اس قدر دشوار گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن ایک بھی شخص نہ اٹھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بطور شکایت اس کا ذکر فرمایا تو انہوں نے صحابہ کرام کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت سخت صدمے سے نڈھال ہیں، ان کی جانب سے یہ معاملہ طبعی اور فطری ہے، اس کی وجہ سے آپ ناراض نہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قضیے کے حل کے لیے ایک تجویز پیش کی کہ آپ خود کو ان کے سامنے جانور ذبح کر کے سر منڈوائیں تو وہ بھی حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو تمام صحابہ کرام نے آپ کو دیکھ کر قربانی شروع کر دی۔ تقریباً 2 ہفتے حدیبیہ میں قیام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ لوٹ گئے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت کو تو اس وقت کوئی نہ سمجھ سکا۔
لیکن جنگ بندی کے باعث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا دائرہ کار وسیع کر دیا، عوام سے نکل کر خاص و عام تک اسلام کا پیغام پہنچایا، سلاطین کو دعوت خطوط تحریر کیے، صلح کی وجہ سے اپنا اسلام پوشیدہ رکھنے والوں کو بھی اظہار کا موقع ملا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کے ٹھیک 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، قبائل اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کو تمام ادیان عالم پر غلبہ نصیب ہوا۔ یہ تمام تر کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانشمندانہ فیصلوں کی بدولت نصیب ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے کو صحابہ کرام دل و جان سے تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تیزی سے غلبہ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔